فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ کچھ سمجھ آئی؟ کیا کچھ پتہ چلا؟ نہیں جی، کیا پتہ چلا؟ ہم تو لکھ رہے کچھ تھے۔ نہیں پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ پتہ چلنا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اب پتہ چلا۔ اب کیا پتہ چلا؟ اب کیا پتہ چلنا ہے یہ ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں وہی بتائیں گے، وہ جو بتائیں گے وہ ہمیں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اب پتہ چلا۔ میں ہوں مہوش تبسم اور یہ میرے ساتھ ہیں سمیہ رضوان اور مدثر اقبال۔ تو ہم ٹائم نہیں ویسٹ کرتے کیونکہ ہمیں تلاش ہے اپنے اسٹار ڈیبیٹر کی، تو اس کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں۔ وہی 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا۔ پہلی ہماری جو مقررہ ہیں ان کو میں چاہوں گی کہ وہ ڈائس پر آئیں۔ ماریا امجد جی، تو ماریا ریڈی ہیں؟ تیاری اچھی ہے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ یہاں پر آ جائیں۔ ہاں جی، سٹارٹ کریں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، پہلے تو ہمیں جو رہی سو بے خبر ہی رہی۔ ریاست مدینہ اور تبدیلی کا نعرہ سنتے ہی ہمارے خوش فہم ذہنوں نے خوشحالی کے محل تعمیر کر لیے، مگر جب مہنگائی کا جن بے قابو ہوا اور خوش فہمیوں کے غبار چھٹے، اور جب اس تبدیلی نے ہماری دنیا کو یکسر تبدیل کر ڈالا، تو اے بے خبر خوش فہمیوں کے جنگل میں بھٹک جانے والی قوم، تبدیلی کیا ہوتی ہے اب پتہ چلا؟ علی وقار، نام نہاد ترقی یافتہ قوموں کا کہنا ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہمارے علماء ابھی تک طہارت کے طریقے سکھا رہے ہیں۔ پھر جب کورونا نے انہیں طہارت کے طریقے یاد دلائے تو انہیں اب پتہ چلا۔ گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹانے والے فقیر کو نخوت سے نظر انداز کر دینے والے جب کورونا میں بے روزگار ہو کر بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے تو بے اختیار کہہ اٹھے، ایک زخم بے رفو ہے مجھے اب پتہ چلا، اے زندگی یہ تو ہے مجھے اب پتہ چلا۔ علی وقار، فیشن کے دلدالہ اور ماڈرنزم کے علم برداروں نے مجھے نقاب میں دیکھ کر پوچھا، اتنی گرمی میں نقاب کیسے لگا لیتی ہو؟ تمہارا دم نہیں گھٹتا؟ تو اس پھیلتی وبا میں وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک لگانے والوں سے میں کہنا چاہوں گی، اب پتہ چلا۔ علی وقار، ہم تو دنیا کی رنگرلیوں میں کھو کر آخرت کو بھول ہی بیٹھے تھے، مگر جب اس جان لیوا وائرس نے ہمارے پیاروں کو ہم سے ایک لمحے میں دور کر کے ہمیں اس فانی دنیا کا احساس دلایا تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نقش و نگار نغمے ہستی کی ابتدا بس ایک صدائے ہو ہے مجھے اب پتہ چلا۔ علی وقار، تعلیمی اداروں میں بڑھتے داخلوں کو دیکھ کر احساس ہوا کہ ہمارا مستقبل کتنا روشن ہے، مگر جب تعلیمی اداروں کی بندش پر طلبہ کو خوشی سے بحال ہوتے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا مقصد تو صرف ڈگری کا حصول ہے، اور ڈگری اصلی ہو یا نقلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، یہ تو ہمیں اب پتہ چلا۔ علی وقار، سامعین میں سے آدھے لوگوں کو یہ تقریر مزاحیہ لگ رہی ہوگی اور باقی کو طنزیہ، مگر در حقیقت یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے، اب پتہ چلا۔ شکریہ۔ بالکل صحیح ٹائم کے اوپر آپ کی تقریر بھی ختم ہوئی ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں، بڑا ڈیفرنٹ ان کا نام ہے، صفوان احمد۔ صفوان جی، 2.5 منٹ، 2 منٹ پہ پہلا بزر، 2.5 پہ دوسرا۔ ریڈی ہیں؟ جی چلیں سٹارٹ۔ جناب والا، مسلمانوں کی قومیت کسی سرزمین سے مخصوص نہیں ہے، مانا کہ مسلمانوں کی ایجادات بہت وسیع ہے، انہوں نے اس دنیا کو بہت سی نت نئی ایجادات سے نوازا، مگر جناب والا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب میں آج سے 1400 سال قبل پہلے سے ہی موجود ہیں، مگر اب پتہ چل رہی کہ جب سائنس ان پر تحقیق کر رہی ہے، کیونکہ پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، اور نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ جناب والا، آج کروڑوں ڈالر خرچ کر کے انسان چاند پر گیا اور یہ ریسرچ کی کہ چاند کبھی 2 ٹکڑے بھی ہوا تھا، تو اسے اب پتہ چلا ہے کہ چاند میرے نبی کو عطا کر دے معجزے کے تحت اس کا ایک حصہ مشرق اور ایک حصہ مغرب میں چلا گیا تھا، کیونکہ حسن یوسف کو دیکھ کر یہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا۔
یا انگلی دیکھ کر. جناب والا, کورونا کیا آیا, دنیا کو صفائی کے ساتھ جینا آ گیا. جو لوگ کبھی واش میں بھی پانی استعمال نہیں کرتے تھے, آج بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں. دنیا کو اب پتہ چلا ہے کہ ہاتھ دھونا کتنا ضروری ہے. الحمدللہ ہم مسلمان تو آج سے 1400 سال پہلے وضو کو اپنا چکے ہیں اور صفائی کو اپنے ایمان کا نفس حصہ بنا چکے ہیں. جناب والا, بھارت کی بڑی خواہش تھی کہ وہ دل والے لوہریوں کی چائے پیے, مگر اسے اب پتہ چلا ہے کہ اس کے نصیب میں فتح کی چائے نہیں, ذلت کی چائے تھی. اور ابھی نندن کو بھی اب پتہ چلا ہے کہ دا ٹی از فنٹیسٹک. جناب والا, جو لوگ کبھی بارش میں تک نہ نہائے, ان کو بھی اب پتہ چلا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو آگے آپ کچھ سمجھدار ہیں. جناب والا, مجھے بھی اب پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں انڈے کلو اور آلو درجن کے حساب سے بکتے ہیں, مگر جناب والا آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ سکون کی زندگی جو ہے نا وہ صرف قبر میں ہے. جناب والا, بچپن سے پڑھتے آئے ہیں لفظ پارٹی, مگر ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ہم نے غلط ہی سمجھا, غلط ہی بولا. اصل لفظ تو فوری ہے, جو ہم نے کبھی بولا ہی نہیں, کیونکہ یہ بول ہے, یہ میں ہوں, اور یہاں رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. جناب والا, یہ موضوع اب پتہ چلا اتنا وسیع ہے کہ اگر ہمیں اس دوڑتی دنیا کے ساتھ دوڑنا نہیں بلکہ اڑنا ہے, کیونکہ جب انڈیا نے کشمیریوں کو 1 سال 7 مہینے اور 27 دن لاک ڈاؤن میں رکھا تو انہیں اب پتہ چلا ہے کہ آزادی کا درد کیا ہوتا ہے. شکریہ. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, بہت شکریہ آپ کا. اور نیکسٹ ہمارے جو ڈیبیٹر ہیں ان کو میں بلاؤں گی. محسن لانگو ہیں ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر. آئیں جناب ڈائس پر. محسن لانگو. محسن ریڈی ہو. بلوچستان کے ایک کاسٹ ہے, بلوچ کاسٹ ہے. جی جی, لانگو کاسٹ ہے نا بلوچستان کی. تو ریڈی ہیں آپ محسن؟ سٹارٹ کریں. چلیں سٹارٹ. صدر عالی وقار, کارگل کا میدان سجا تھا, دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ وطن عزیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. عین اسی وقت وطن کا بیٹا وطن کے پرچم میں لپٹا دشمن کے سرحد میں گھستا ہے. ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر سیسا پلائی دیوار بن کر ان سے پکار اٹھتا ہے کہ اب پتہ چلا, جب تم میلی نگاہوں سے اس سرزمین وطن کی جانب دیکھو گے تو ہم آنکھیں نکال کے زمین کے ساتھ ملا دیں گے. ہاں, صدر ذی وقار, 27 فروری 2019 کا وہ دن تھا جب پاکستان کا دشمن یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ ہم اندر گھس کر اس وطن کو نقصان پہنچائیں گے, لیکن وطن کے دفاع کے لیے وطن کے عظیم بیٹے محمد نعمان خان اور حسن صدیقی دشمن کے فضا میں طیاروں کے پرخچے اڑا کر انہیں نیست و نابود کر کے زمین بوس کر دیتا ہے اور سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ اب پتہ چلا, جب تم رات کی تاریکی میں اس سرزمین پاکستان میں گھسنے کی کوشش کرو گے تو ہم دن کے اجالے میں تمہارے ناپاک عزائم کو ریزہ ریزہ کر کے اس زمین میں ملا دیں گے. خونے دل دیکھے نکھاریں گے رخے برگے گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہاں, صدر ذی وقار, سالوں سے لے کر آج تک اس وطن عزیز میں موجود بہت سارے حکمران, بہت سارے وڈیرے, بہت سارے لٹیرے اس وطن عزیز کو لوٹ رہے ہیں. یہ کبھی تم چور تو کبھی تم چور کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ ہمارے ملک پاکستان کے ایک ایک باسی کو قرضوں میں ڈبو چکے ہیں. لیکن وقت بدلتا ہے اور ایسا حکمران رونما ہوتا ہے جو ان وڈیروں کو, جو ان لٹیروں کو, جو ان جاگیرداروں کو احتساب کے شکنجے میں جکڑ کہ ان کو کہتا ہے کہ اب پتہ چلا, جب تم ملک کو لوٹنے کی کوشش کرو گے تو احتساب کی زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے, جب تم وطن فروشی کرو گے تو زندانوں میں ڈال دیے جاؤ گے, جب تم وطن فروشی کرو گے تو زندانوں میں ڈال دیے جاؤ گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت ہی زبردست. آپ کی تقریر کا جو اتار چڑھاؤ تھا نا وہ بہت اچھا تھا, بالکل جو ایک ڈیبیٹر کا ہونا چاہیے. باقی ہمارے ججز بتائیں گے. میں چاہوں گی باقی کے جو دونوں ڈیبیٹرز ہیں وہ بھی ڈائس پر آ جائیں. اچھا, پہلے میں دے دوں جب تک آپ. ماریا امجد, بہت اچھا کنٹینٹ تھا آپ کا, اور جس طریقے سے آپ نے شروع کیا ریاست مدینہ کا خواب دکھانے والی حکومت سے,
پھر آپ نے کرونا کی صورتحال کو جس طریقے سے اپنی تقریر میں رکھا، پھر بعد میں اس کے اثر انداز ہونے والے تمام عوامل جو تھے اس کا آپ نے ذکر کیا، تعلیمی اداروں کی بندش کا ذکر کیا. تو جو آپ کا ایک طریقے سے چلنا تھا پورا، اور جسے کہتے ہیں نا پرویا آپ نے ایک ایک موتی کو، تو بڑا اچھا مجھے آپ کا انداز اور ترتیب مجھے بہت اچھی لگی. صفان احمد، صفان آپ نے سٹارٹ تو بہت اچھا کیا، آپ کا انداز بھی اچھا تھا، لیکن بے ربط لگی مجھے آپ کی تقریر. ایسا لگ رہا تھا آپ جلدی بس سم اپ کر رہے ہیں، بہت جلدی میں لگ رہے تھے، سارے واقعات آپ نے جوڑنے تھے. محسن، تلفظ پر تو ظاہر ہے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، انداز بھی اچھا تھا اور کانٹینٹ بھی آپ کا اچھا تھا. باقی مدثر بتائیں. جی مدثر. اب کافی تفصیل سے تو بتا دیا ہے سمیہ نے، بس یہ ہے کہ میں موضوع کے حوالے سے کہوں گا موضوع بہت اوپن تھا. جب بہت اوپن موضوع ہو تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے اسپیکرز کے لیے کہ کرنا کیا ہے اس پہ، کہ جب موضوع ملتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اب پتہ چلا کہ تقریر کیسے لکھنی ہے. اوپن تھا، اوپن کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ اس پہ فقاہی تقریر لکھیں، طنزیہ تقریر لکھیں، مزاحیہ لکھیں یا سنجیدہ لکھیں. یا تو بندش کر دی جاتی کہ اس پہ صرف مزاح لکھنا ہے تو قدرے آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، یا سنجیدہ قدرے آسان ہوتا. تو بڑا کلوز مارجن بٹوین محسن لانگو اور ماریہ امجد وہ ہوا ہے، لیکن دونوں کے پاس محسن آپ جو ہے وہ آج کے فاتح قرار ہیں کیونکہ موضوع کے اعتبار سے تقریر کرتے ہوئے، لیکن آپ دونوں سے تلفظ میں آپ کے نمبر کم ہیں. محسن بہت مبارک ہو آپ کو، آپ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ کے کوالیفائر ہیں، لیکن آگے اور زیادہ اچھی تقریر کرنے کی ماریہ نے کوشش اچھی کوشش بہت اچھی تھی. ماریہ بہت کلوز کوئی ہیں بات آپ، نہیں، بہت اچھا زندگی میں اور موقع ملیں گے آگے. جی اسامہ، آپ کو کیا پتہ چلا؟ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول